يحب المحسنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کے بنیادی مضامین پر اگر کوئی انسان غور کرے، جن چیزوں کو قرآن نے بیان کیا ہے اس میں سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے تزکیہ نفس. یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کا دل صاف ہو جائے. نفس معنی عربی لغت میں بیان کیے گئے ہیں. ان میں ایک معنی انسان کا دل بھی ہے، ایک معنی خود انسان بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معنی ہیں. اور تزکیہ نفس یعنی نفس کو صاف ستھرا کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کو جنت الفردوس میں داخلہ ملے گا. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب نیک بندوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کے اوپر جو انعامات ہوں گے اس کو مختلف انداز میں بہت سی جگہ بیان کیا، لیکن سورہ طٰہٰ میں جب بیان کیا گیا تو وہاں ارشاد فرمایا گیا تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا جو جنت ایسی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا گیا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے. تو الغرض یہ بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، اور قرآن کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کا سب سے اہم پارٹ یہ ہے. اسی لیے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان فرمایا تو کہا گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ کے 3 بڑے کام جو بتائے گئے ان میں ایک اہم کام تزکیہ نفس ہے، انسان کے دل کی اصلاح ہے. اچھا، یہ جو اصلاح انسان کی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جو انسان بن کر تیار ہوتا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی چیز جو انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی ہوتی ہے. انسان اللہ پر بھی اعتماد کرتا ہے اور اپنی ذات پر بھی اعتماد کرتا ہے. اور دیکھیے دنیا میں جب تک بیلنسنگ قائم نہیں ہوتی ہے تب تک کوئی چیز صحیح نہیں رہ سکتی ہے. بیلنسنگ کا نام شریعت کی زبان میں اعتدال ہے. ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے. عدل کا مطلب ہوتا ہے بیلنسنگ، بیلنس کرنا. ٹھیک ہے، اب جو تزکیہ نفس کے بعد انسان کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان میں ایک بڑی چیز انسان کے اندر آتی ہے خود اعتمادی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سیلف کانفیڈنس. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں یہ اسی کے تعلق سے ہیں. اگر ہم اسے سمجھ لیں اور غور و فکر کریں تو یہ چیز ہمارے سامنے بہت اچھی طرح کھل کر واضح اور صاف ستھرے الفاظ میں آ جائے گی. ہم غور یہ کریں گے، سوچیں گے، یہ آج کے پورے درس کا موضوع جو ہے وہ یہی خود اعتمادی ہے، جس پر بڑے لمبے لمبے لیکچرز آپ نے سنے ہوں گے، بہت سی باتیں آپ نے گویا کہ مقررین سے سنی ہوں گی.
لیکن ان باتوں کو خدا کے کلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو آیت ہم نے سب سے پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا غیر مرتب انداز میں مان لیجئے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم جو چاہتے ہو، دراصل اس کے بارے میں بنیادی بات یہ ہے کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ یہاں ایک بات اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ اگر میں جو چاہتا ہوں وہ اللہ کی چاہت ہے، تو پھر اگر مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی چاہت ہے۔ اللہ نے چاہا تو پھر میں نے بھی چاہ لیا۔ گویا کہ نعوذ باللہ انسان کا سینس یہ پیدا بنتا ہے کہ گناہ میں اللہ کی چاہت شامل ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ اس آیت کا ایک تو مطلب کیا ہے، اور جو گناہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جو گندگیاں انسان دنیا میں کرتا ہے، ان گندگیوں کے پیچھے کیا اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ اس دور کے چبھتے ہوئے سوال ہیں جو نوجوان کرتے رہتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہنے کی طاقت ہے، ایک آدمی کوئی چیز چاہتا ہے، اب وہ چاہت جو ہے، چاہت ایک ناؤن، ایک اسم ہو گیا چاہت، کسی بھی چیز کی چاہت، جیسے مجھے مان لی میٹھا اچھا لگتا ہے تو مجھے میٹھا اچھا جو لگتا ہے تو اچھا لگنا یہ ایک چاہت ہوئی، یہ چاہت اللہ نے پیدا کی۔ اب میں اس چاہت کے ذریعے سے میٹھا پسند کروں یا نمکین پسند کروں، یہ میری اپنی مرضی ہے۔ چاہنے کی طاقت اللہ نے دی، لیکن میں میٹھا پسند کرتا ہوں یا نمکین، میں آب زمزم پسند کرتا ہوں یا شراب، میں حلال پسند کرتا ہوں یا حرام، یہ میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ چاہت اللہ نے رکھی میرے اندر، اور اس چاہت کو فری ول جسے ہم کہتے ہیں، یہ فری ول ہے، تم چاہو یہ کرو، چاہو یہ کرو، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کفر کرو ایمان لاؤ، تمہارے لیے آزادی ہے۔ تو چاہت اللہ نے رکھی ہے، اس چاہت کا صحیح استعمال جائز ہے، درست ہے، اور اس چاہت کا غلط استعمال ناجائز اور حرام ہے۔ اب جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں توجہ سے سنیے گا، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس چاہت کا صحیح استعمال اللہ کی مرضی ہے، اس چاہت کا غلط استعمال اللہ کی اجازت ہے۔ مرضی اور اجازت کے فرق کو سمجھ لیجئے گا۔ میں دو باتیں اس سلسلے میں اور عرض کروں گا، بات کلیئر ہو جائے گی۔ جس وقت بلقیس بانو کا کیس کھلا تھا، اس وقت ایک سوال ایک نیوز اینکر نے پوچھا تھا مولوی نما ایک ملا سے، میں جملہ سخت بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ جو وہاں پہنچتے ہیں وہ میرے خیال میں عالم دین نہیں ہوتے ڈھنگ سے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو بلانا ہی نہیں چاہتے جو انہیں جواب دے دیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لاجواب کر دیتے ہیں، بولنے نہیں دیتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان لڑکی اگر اسکرٹ پہن رہی ہے تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ابھی ہمارے مولانا صاحب خاموش سن رہے ہیں، نہیں وہ بات یہ ہے ہی نہیں۔ بات تو یہاں سے شروع ہوگی کہ ایک انسان اپنی مرضی کیا اپنی زندگی پر لاگو کر سکتا ہے، یا اس کی زندگی کسی اور کے تابع ہے؟ آسان لفظوں میں سوورجنٹی کسے حاصل ہے؟ بات کس کی چلے گی؟ بات تو یہاں سے شروع ہوگی۔ تو جواب یہ نہیں ہے کہ وہ پہن سکتی ہے یا نہیں پہن سکتی، جواب یہ ہے کہ وہ اگر مسلمان ہے تو اس کو وہی کرنا ہے جو اللہ اجازت دے گا۔ That's all، ختم۔ آپ نہیں مانتے نہ مانیے، برات کا اعلان کریے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، پھر آپ آزاد ہیں، آپ ننگے گھومیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو مسلمان کا مطلب سرنڈر کر دینے والا، یعنی اس نے اللہ کی مرضی کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اللہ کہے گا وہ یہ کرے گا۔ صبح اٹھنا ہے، سردی لگے لگتی رہے، اٹھنا ہے، حکم ہے، پورا کرنا ہے، ختم۔
ارے صاحب اتنی سردی میں یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ آپ صبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کروا رہے ہیں؟ مسلمان ہو، رہنا ہے، کرنا پڑے گا، سیدھی بات. اور اس کرنے میں تمہارا فائدہ بھی ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو لیکن فائدہ ہے. پوری دنیا چلا رہی ہے صبح اٹھنے کے فائدے، 5 AM کلب، فلانی کتاب، فلانی چیز، یہ آپ اکثر سن رہے ہوں گے. یہ سارے وہی رٹ لگا رہے ہیں جس کو بہت پہلے سے بیان کر دیا گیا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. اب اس نیوز اینکر نے پوچھا، سوال کیا، مولانا صاحب یہ بتائیے بلقیس بانو کا کیس جو آج اوپن ہوا ہے، تو بلقیس بانو کے ساتھ جو ریپ ہوا ہے، آپ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی ہے، تو یہ ریپ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، تو پھر اس میں آپ برا کیوں ماننا ہے؟ مولانا صاحب خاموش، جواب ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے شاگرد آئے، کہنے مولانا ہم تو بڑے پریشان ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوا ہے. آپ بھی یہی پڑھاتے ہیں کہ ہر چیز، کوئی پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا مرضی سے نہیں، اجازت سے ہوا ہے. کہنا اب اس میں کیا فرق ہے؟ اجازت اور مرضی میں بہت فرق ہوتا ہے. اجازت کا مطلب یہ کہ تم کو جو فری ول اللہ نے دی ہے، آزادی جو دی ہے، اس کا غلط یوز تم نے کیا، اجازت تھی کر لیا. اور مرضی کا مطلب یہ تم کرو اور اللہ خوش بھی ہو. اجازت پہ خوشی نہیں ہے، مرضی میں خوشی ہے. آپ کے بیٹے نے آپ سے کار مانگی، بینٹلے چاہیے مجھے، یا کار چاہیے، تھار چاہیے، فلانی چاہیے، کچھ بھی چاہیے. آپ نے کہا بیٹا ابھی آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، آپ اس کے مستحق نہیں، مجھے تو چاہیے، نہیں مجھے تو چاہیے، آپ چاہے جو کریے، مجھے تو چاہیے. اب آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے مجبور ہو کر اپنے بیٹے کو گاڑی اور کار دلوا دی. بیٹے صاحب نے کار لی اور لے جا کے 3 دن کے بعد کسی ڈیوائیڈر میں ٹھوک دی یا کسی آدمی پہ چڑھا دی. اب جب کلیم ہوا تو بیٹے سے پولیس نے پوچھ تاچھ کے لیے بلایا، آپ بھی غصے میں پہنچے. تو آپ پہلے نمبر پہ بیٹے کو کیا کہیں گے؟ میں منع کر رہا تھا نا، میری مرضی نہیں ہے، میں نے منع کیا تھا نا، میری مرضی نہیں ہے. تو ابا آپ نے دلوائی کیوں تھی؟ تم ضد کر رہے تھے اس لیے چلانے کی اجازت دے دی تھی. اب مرضی اور اجازت سمجھ میں آ گیا. تو دنیا میں کوئی بھی غلط کام جب ہوتا ہے اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اجازت ہوتی ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوگا. میں نے ایک ہمارے غیر مسلم دوست سے ان کے سامنے بیان کیا تو وہ کہنے ارے یار سعدی بھائی اب اس میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بہت فرق ہے. میں نے ان کو یہ مثال دے کے سمجھایا. کہنے پھر ایشور نے اجازت کیوں دی؟ اگر ہم اجازت نہ دیتے، اللہ اجازت نہ دیتے تو آدمی مجبور ہو جاتا، پھر تو صرف نیک کام کرتا، برے کام کرتے ہی نہیں. اور اللہ رب العزت نے، یہ جملہ نوٹ کریے گا، لکھیے گا، نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے بہت اہم جملہ بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اللہ نے جنت اور جہنم کا جو فیصلہ کیا ہے یا کرنا ہے اللہ کو، وہ اللہ بندے کے اختیار سے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر کرتا ہے یا کرے گا. کہ تم نے اپنی مرضی، اپنی کوشش، اپنے شعور، اپنے جذبات کا استعمال کرتے ہوئے اچھا کام کیا، نیکی ہے، برا کام کیا، پکڑ ہے. یہ سمجھ لیجئے گا. اگر اللہ یہ اجازت نہ دیتا ہم مجبور ہو جاتے، سارے لوگ نیک ہوتے، مودی جی بھی نیک ہوتے، بہت خانقاہ ہوتی ان کی ایک بہت شاندار اعلیٰ درجے، ذکر اللہ، ذکر خفی، ذکر جلی، اللہ اللہ کی ضربے لگا رہے ہوتے کیونکہ برائی ہوتی نہیں، پھر اچھائی ہوتی. کلیئر ہو رہی بات نا؟ سمجھ میں آ رہی پوری بات؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھیے. دنیا میں برائی اللہ کی اجازت سے ہوتی ہے، اچھائی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے. مرضی کا مطلب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. پھر مندر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر سینیگوگ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پھر چرچ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ یہ اجازت ہے، فری ول کے یوز کی اجازت ہے. کرو. تم نے برائی کی، کل قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا اپنی مرضی سے کیا تھا جی، اپنی مرضی سے گئے تھے جی، نہیں وہ شیطان نے بہکا دیا تھا. شیطان حاضر کیے جائے، شیطان صاحب آ گئے کہ تم نے کہا تھا، نہیں میں نے کچھ تھوڑی کہا تھا. وہ وہیں مکر جائے گا اور کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ میں نے کوئی بات نہیں کہی تھی. اب وہ کہیں گے بھائی تو نے تو دعوت دی تھی. یہ کہیں گے نہیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا، صحیح بات بتاؤ. تو شیطان کہے گا اے اللہ میں نے تو ان کو دعوت دی تھی.
इल्ला दाउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमुनी, मैंने दावत दी, तुमने मेरी दावत कबूल कर ली, फला तलूमुनी, मुझे बुरा भला मत कहो, तलूमु अनफुसकुम, अपने आप को बुरा भला कहो, मुझे मत कहो। वो वहां से फिरोजाबाद की जबान में हमारे कल्टी मार जाएगा, वो कौन बचा है भैया, तुम समझो, है ना। ये क्लियर होना चाहिए। अब आइए उस पहले नंबर पर, इंसान को अल्लाह ने जब खुद एतमादी दी होती है तो वो पहले नंबर पर ये जानता है कि अल्लाह ने मुझे आजादी दी है, इख्तियार की फ्री विल दी हुई है, और उस फ्री विल का सही यूज करना ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं गलत यूज करूंगा पकड़ा जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंट आदमी की पहली निशानी होती है। जो कॉन्फिडेंट होता है उसको मालूम है अल्लाह ने मुझे आजादी दी, सही इस्तेमाल करनी है। जो कॉन्फिडेंट नहीं होता वो उस आजादी का गलत इस्तेमाल करता है। ईमान वाला उसे शुऊर और एहसास होता है। दीन को 3 लफ्जों में अगर बयान किया जाए ना, दीन, शुऊर, एहसास, यह लगना चाहिए पूरा बयान है। शुऊर, सेंस आपके बेदारों। नंबर 2, अपना इरादा, अपने इरादे से। नंबर 3, यकसुई के साथ जो काम किया जाए वो दीन है। शुऊर यानी अपना पूरा इरादा। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह बड़ा है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, ये शुऊर और इरादा हो गया। नंबर 2, दूसरी चीज जो है या कहिए तीसरी चीज कि यकसुई के साथ इखलास, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह के लिए ही दीन को खालिस रखो। ये एक पूरा दूसरा जाविया है, यानी अमल में शरीक कोई नहीं होना चाहिए। जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये फलाने का, फलानों के नाम का, फलाने के नाम की, इसकी उसकी, ये जो तुम मन्नतें मानते हो गलत सलत, ये नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के साथ शिर्क हो गया, यहां पर कोई शरीक हो गया। मन सामा युराई फकद अशरक, जिसने दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। मन सल्ला युराई फकद अशरक, जिसने दिखाने को नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। मन कामा युराई, ये सारी अहादीस मुबारका इसी को बयान करती हैं। तो पहली बुनियादी बात, अगर अल्लाह ने आपको आजादी दी है, आपको एहसास होना चाहिए कि ये आजादी मुझे मिली है, गिफ्टेड है, और गिफ्टेड के साथ साथ इस आजादी का इम्तिहान है, सही या गलत, और सही इस्तेमाल किया जन्नत, गलत इस्तेमाल किया जहन्नम। इसीलिए आप देखेंगे कुफ्र पर रोक नहीं है, कोई प्रमोट हो रहा है कुफ्र तो दुनिया में बढ़ रहा है। अल्लाह ये भी तो कर सकता था, कोई मंदिर पे जा रहा है, कान पे चाटा पड़ा, फटाक, ये कहां से पड़ गया, गलत जगह जा रहे हो, है ना। मस्जिद में कोई जा रहा है, सर्दी हो रही है, फरिश्तों ने उठा के मस्जिद की पहली सब में रख दिया। हरम गया कोई आदमी, होटल से निकला, बेचारा कमजोर है, फरिश्ते आए, उठाया, हरम की पहली सब में खड़ा। ऐसा हो सकता था ना, अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं था, लेकिन नहीं, कहीं कोई चीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी। हाँ, वो अंदर, वो तज़किये नफ्स जो मैंने शुरू में कहा था, वो जो अंदर की माया है, जो इसकी रोशनी को जगा लेता है, उसके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। हम भी सोते हैं, अल्लाह वाले भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, अल्लाह के नेक बंदे और औलिया भी सोते हैं, वो भी थकते हैं, हम भी थकते हैं, वो हमसे ज्यादा थकते हैं, हम कम थकते हैं, हमारा जिस्म थकता है, उनका दिल और दिमाग भी थकता है, जिस्म भी थकता है, लेकिन सोने के बाद वो उठ जाते हैं, हम नहीं उठ पाते। हमारे फजर के लाने हैं, उनके लिए तहज्जुद भी आसान है। क्यों? पता है चला, कुछ फर्क है, समथिंग इज डिफरेंट। फजर अगर नहीं मिल रही है, एक नौजवान मेरे पास कल ही आया, कह मौलाना साहब कोई बात बताइए। मैंने क्या हो गया? कहने मैं महाराष्ट्र में रहता था, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब 1 वक्त की भी नहीं पढ़ रहा हूं, और दाढ़ी भी थी। मैंने कहा अरे, मैंने कहा अब ये यहां पहुंच गए हो कि नमाज भी नहीं मिल पा रही है, ये तो ड्यूटी, ये तो करनी है। नवाफिल इससे आगे की, उसमें ऑप्शन है, करो ना करो। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही? तो एहतिमाम इंसान में जब पैदा होता है तो वो अपनी फ्री विल का सही यूज करता है। ये मैं एक सवाल दे रहा हूं आपको, इसे ले जाइएगा, आज डायरी पर लिखिएगा, और फिर ये देखिएगा कि हम इस फ्री विल का सही यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हर जगह इम्तिहान है, कदम कदम पर इम्तिहान है। एक मोटी सी बात, आप निकले बाहर, आप जा रहे हैं, सामने से कोई नामहरम लड़की आ रही है, इम्तिहान है। फ्री विल ये है, आप देख सकते हैं, खूब अच्छी तरह दीदार कर सकते हैं, और फ्री विल ये भी है
کہ نہیں اللہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو جھکا لیا، یہ فری ول ہے. اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھنے کی چاہت دی اللہ کی ہوئی ہے، لیکن کہا یہ گیا یہاں دیکھو یہاں مت دیکھو. کلیئر ہو رہی بات سمجھ؟ نمبر 2 دوسری چیز، اگر اس مضمون کو اور بیان کیے تو پورا درسی سے پورا ہو جائے گا، اس لیے میں آگے چلتا ہوں. دوسرا پوائنٹ، جس آدمی میں خود اعتمادی ہوتی ہے اس کے اندر دوسری نشانی یہ ہوتی ہے وہ تعریف سے کبھی پھولتا نہیں ہے. اڑے آؤ بھائی تعریف ہو گئی کالر کھڑے ہو گئے، یہ نہیں ہوتی. وہ تعریف سے کبھی نہیں، اس کی کوئی تعریف کر دے، کوئی اس کی اچھائی بیان کر دے، وہ موٹا نہیں ہوگا، پھول کے کپا نہیں ہوگا. اور کوئی اگر اس کی برائی کر دے تو وہ ٹوٹے گا نہیں. ارے یار یہ تو برائی کر رہے ہیں میری. مخلص کبھی گھبراتا نہیں ہے، کبھی ڈرتا نہیں ہے. وہ تنقید کو یا کوئی کرٹیسائز کرتا ہے اس کو اس زندگی کا لازمی حصہ سمجھتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیشہ، بالکل نہیں ڈریے. جب تنقید آپ پر ہونے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ something is happen، کچھ ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہوتا کوئی تنقید نہیں کرے گا آپ پہ، کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے، اسی لیے تنقید ہو رہی ہے. بالکل نہ گھبرائیے، کیونکہ تنقید کرنے والا وہ ایک بات کا اعلان کرتا ہے اور وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی جس کی میں برائی کر رہا ہوں یہ مجھ سے بہتر ہے. اگر میں آپ کو اپنے سے بہتر سمجھوں گا تبھی تو میں آپ کی برائی کروں گا، اور اگر میں آپ کو اپنے سے کم سمجھوں گا تو میں آپ کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا. جانے دو یار، کیا فائدہ. ہمیشہ یاد رکھیے گا کبھی ان سب چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بہت اچھی، جان پھر ملاقات ہوگی. آئی سمجھ بات؟ تو کبھی تنقید سے گھبرائیے نہیں اور کبھی تعریف سے پھولیے نہیں. اور جب تعریف ہو ہمیشہ رخ اب اس تمام تعریف کا اللہ کی طرف کر دیجئے. ان الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے. جو میرے پاس ہے ما بکم من نعمت فمن اللہ، نعمت اللہ کی ہے. میں نے کسی کے اوپر پیسہ لگا دیا، کسی چیز کو خرید لیا، کسی کے لیے کوئی بھی میں نے اچھا دینی کام کر دیا. علی صاحب سیٹھ صاحب بڑا زبردست کام کیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ کی نگاہ فوراً اللہ پر چلی جائے، سب اللہ کی طرف سے ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، دیکھیے میں اصول بتا دے رہا ہوں آپ کو، وہاں پہنچ جائیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں داخل ہوتے وقت اب آپ کا جملہ کیا ہونا چاہیے، یا کوئی فاتح ہے اس کا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو تو اپنا کالر اوپر کرنا چاہیے، ہوگا ہٹ جاؤ آج جیت گئے. اور وہیں سے آپ کے کانوں میں آواز آئی، کسی نے بتایا کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ، وہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، بہت پریشان کیا ہے تم نے 10 سال، آج دیکھیں گے. کر رہے ہو؟ جیسے ہمارے فیروز آباد میں ایک دلچسپ واقعہ ایسا پیش آیا، اس کو سمجھیے گا. اس سے بی ایس پی کی گورنمنٹ تھی 2012 سے پہلے، تو ایک صاحب بی ایس پی کے تھے، انہوں نے سماجوادی پارٹی کے ایک آدمی کے بارے میں کوئی غلط جملہ کہا کہ انہوں نے ایسا کیا تھا. اتفاق سے وہ صاحب مجھے مل گئے، میں نے کہا بھائی آپ کا ان سے کوئی اختلاف ہے کیا؟ وہ کہہ رہے تھے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. تو انہوں نے جواب نہیں دیا. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے گورنمنٹ بدل رہی ہے، 2 مقدمے اور لو. گورنمنٹ بدل رہی ہے، انہوں نے مجھے کہا 2 مقدمے ان کے اوپر کر دیے جائیں گے. تو یہ پاور سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ سمجھیے، یہ بڑی مین چیز ہے، یہ تھیم ہے. تو اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھائی ہٹ جاؤ، لیکن فوراً آپ متنبہ ہوئے، متوجہ ہوئے، اور فوراً کیا فرمایا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج مارنے وارنے کا دن نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ آج تو معاف کرنے کا دن ہے. آپ اندازہ لگائیے کتنی توجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی اللہ کی طرف، اور اسی توجہ کا نام تصوف ہے. بس اگلے ہفتے اگر انشاءاللہ حاضری ہوئی تو تصوف پہ انشاءاللہ بات کریں گے، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے سادہ اور سیدھے الفاظ میں. اللہ کبھی نہ بھولے، بس یہ تصوف ہے.
محدثین نے لکھا ہے اور صراحت بھی موجود ہے احادیث مبارکہ میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 مرتبہ یعنی کثرت سے استغفار کرتے تھے. وہاں شرح میں لکھا ہے محدثین نے کہ مطلب یہ تھا کہ لوگوں سے ملنے کی وجہ سے، اختلاط کی وجہ سے، لوگوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، بات چیت کرنے کی وجہ سے بعض وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما حقہ اللہ کو یاد نہیں رکھ پاتے تھے، اس لیے استغفار کرتے تھے. ہمیں تو یہاں سے فیروز آباد تک کی تسبیح پڑھنی چاہیے کم سے کم اتنی لمبی، تب جا کے معاملہ بنے گا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس وقت کے الفاظ یاد رکھیے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عجیب و غریب الفاظ ہیں، وہ نقل احادیث مبارکہ میں ہوئے. الحمدللہ وحدہ، اے اللہ تمام تعریفیں صرف آپ کے لیے ہیں. نصر عبدہ، آپ نے اپنے بندے کی مدد کی. نصر محمد نہیں کہا، آپ نے اپنے بندے کی مدد کی. پتہ یہ چلا کہ عبدیت کا مقام سب سے بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں. ہمارے جو صوفیہ اکرام ہیں اور وہ تصوف جو شیعیت کی زد میں آ گیا ہے، اس میں اللہ اور بندے کا تعلق عاشق اور معشوق کے تعلق کی طرح دکھایا جاتا ہے. بس ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ ہمارے معشوق ہیں. یہ آیت اور اس جیسی نصوص بہت سی آیتیں ذہن میں، ان سب کا موقع نہیں، مثال کے طور پہ 2 ذکر کی دے رہا ہوں میں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں 2 چیزیں سب سے زبردست ہیں، یا اسلامی اعتبار سے 2 چیزیں بہت بڑی ہیں. نمبر 1 قرآن پاک کا نازل ہونا، نمبر 2 معراج کا واقعہ. قرآن پاک کے نازل ہونے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم کو شک ہو اس بات پر کہ جو کتاب ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی. محمد نام نہیں لیا، عبد. پتہ یہ چلا عبدیت بہت بڑا مقام ہے. اور معراج کا واقعہ یہ بھی سب سے بڑا ایونٹ ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی. یہاں بھی بندہ کہا، یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ، مدد کی اللہ نے اپنے بندے کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ، اور اللہ ہی نے پورے لشکروں کو ہرایا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ اعتماد کا سب سے اعلیٰ رخ ہوتا ہے، سب سے بڑی سیڑھی. ہر چیز میں نگاہ اللہ پر رہے. آپ نے کیا؟ نہیں. آپ نے یہ کیا؟ نہیں. آپ نے بہت دے دیا، آپ نے بہت اچھا لکھ دیا، آپ بہت اچھا بول لیے. اللہ، یہی وہ مقام ہے جہاں پر انسان کو اللہ یاد ہو جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کو بھولتا نہیں. اور کبھی بھول گیا کبھی یاد رہا تو کہتے ہیں کہ نسبت قوی نہیں ہے. نسبت قوی یہ ہے کہ ہر وقت اللہ یاد رہے. مجھے عجیب و غریب بات یاد آ گئی. ہم اپنے حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بمبئی کے سفر میں تھے حضرت کی خدمت میں. تو حضرت حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم کے پاس پہنچے. وہ ابا کے ہمارے دوست بھی تھے، بہت اچھے. حاجی شکیل صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے، بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں وہ بھی، اللہ نے بہت نوازا ہے انہیں. تو حاجی صاحب کے پیر میں تکلیف تھی تو حاجی صاحب نے اپنے لیے بھی کرسی لگوائی، حضرت کے لیے بھی لگوائی. حضرت نے فرمایا کہ حضرت آپ کی تو تکلیف ہے، میں بالکل صحیح ہوں، میں زمین پہ بیٹھ جاؤں. خیر پھر بات چیت ہوئی. جب ہم لوگ باہر نکلے تو حاجی شکیل صاحب دامت برکاتہم نے، ہمارے دوست ہیں، وہ بھی بڑے اللہ والے آدمی، مفتی عثمان صاحب، ان سے کہا مفتی صاحب ہمارے حضرت کے بارے میں یہ آدمی ایک لمحہ اور ایک سیکنڈ بھی اللہ سے غافل نہیں ہے. اور یہ کہنے کے بعد اب دیکھیے آپ ان لوگوں کو استحضار کتنا ہوتا ہے. یہ جملہ بول دیا، اب بولنے کے بعد یہ ہوا کہ صاحب تمہیں تو بہت معلوم ہے کہ یہ اللہ سے غافل نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہنا ارے بس میں تو یوں ہی کہہ رہا ہوں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، میں نے تو یوں ہی کہہ دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا، یہ استحضار، یہ بہت اہم ہوتا ہے. اللہ یاد رہے، یاد رہے گا صبح اٹھنا آسان ہو جائے گا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اللہ کو امید سے اور خوف سے پکارتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، کسی آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کیا چھپا رکھا ہے.
تو مطالبہ فجر کا نہیں ہے، فجر تو پڑھنی ہے، مطالبہ تو تہجد کا ہے۔ اللہ ہمیں تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، اس پر ثبات نصیب فرمائے، ان سجدوں کی توفیق نصیب فرمائے جن سے رب راضی ہو جاتا ہے، ان سجدوں میں پڑھنا نصیب فرمائے جس سے اللہ کی محبت متوجہ ہو جاتی ہے۔ خیر، تو کیا جملہ تھا؟ نصر عبدہ، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ وَحَزَمَ الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ، میں نے نہیں ہرایا، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے ہرایا ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو آدمی کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ کبھی تعریف سے پھولے گا نہیں، تنقید سے ٹوٹے گا نہیں۔ آپ کی زندگی میں بھی اگر کامیابی کی راہ پر سفر کریں گے، حالات آنے، قدم قدم پر حالات آنے، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، اپنا کام کرتے چلے جائیے، دیکھیے نہیں کہیں بھی۔ آپ دیکھیے ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے صحیح رکھیے۔ ہمارے ابا بہت اچھی بات ایک بات فرماتے ہیں، بڑوں سے بڑی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اکثر کہتے ہیں میاں ایک بات یاد رکھو، اللہ سے اپنا تعلق صحیح رکھو اور اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہو، کسی کی پرواہ مت کیا کرو، کام کرتے چلے جاؤ، کچھ نہیں، سب صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے اپنا تعلق صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا تیسرا پوائنٹ جو ایک کانفیڈنٹ انسان کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ قربانی دیتا ہے۔ قربانی کیوں خوشی کے ساتھ دیتا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں اس راہ پر کامیابی ملنی ہے۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ اف اور بٹ کا شکار ہیں، پتہ نہیں یار اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیابی تو تبھی ملتی ہے جب آپ کو یقین ہو کہ یہ چیز میں کر رہا ہوں اور اسی میں کامیابی ہے۔ پہنچیے سیرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، جب کفار مکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے کہ محمد کو روکو، یہ تو مان ہی نہیں رہا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے بتوں کو اور ان کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو سمجھاؤ کیا ہے، چھوڑ دے یہ کام، بتاؤ کیا چاہیے، پیسہ چاہیے پیسہ دیں گے، لڑکی چاہیے لڑکی دیں گے، تول دیں گے پیسے میں، تم اگر پریشان ہو بیمار ہو بہترین سے بہترین ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرائیں گے، نفسیاتی مریض سب کچھ کرا دیں گے، لیکن یہ مت کہو یہ تم کہتے ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کانفیڈنس لیول دیکھیے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ میں بار بار یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارا یقین اور اعتماد ایسی جگہوں پر جیسے اٹاوا ہے، مایوس نہ ہو کہ ہم نمبر 5-6 لوگ بھئی ہم کیا کریں گے۔ میاں ایک آدمی بھی پورے کے پورے ملک کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میں ابھی پرسوں باندھا گیا تھا شادی، پرسوں کہہ رہا ہوں، یہ بدھ کے دن پہنچا تھا، وہاں ولیمہ تھا، تو وہاں حضرت قاری سید صدیق احمد باندھوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ننیاں سسر بھی ہوتے ہیں، تو ان کا ہمارے سالے کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ عالم ہو رہا ہے، تو مجھے بائک سے لے جا رہا تھا ایک جگہ، تو میں نے اس سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا کہ عفان میاں اگر قاری صدیق صاحب کو ہٹا دیا جائے تو تم کیا ہو، یہ بتاؤ۔ میں نے کہا یہ جتنا یہاں پر بھیڑ لگ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، یہ فلانے آ رہے ہیں، یہ فلانے آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، یہ وہ آ رہے ہیں، میں نے کہا یہ کوئی آئے گا؟ کہنا ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں نے کہا تو ہتھوڑا کو کوئی پوچھے گا؟ کہنے کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں نے کہا تو ایک آدمی اتنا کر سکتا ہے، اتنا کر سکتا ہے، اس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، وہ صحابی اور تابعی نہیں بن سکتا، باقی سب بن سکتا ہے۔ موقع ہے محدث، مفسر اور جو ہے عالم، فقیہ، انجینئر اور ڈاکٹر اور سی اے اور بہت بڑا تاجر، اپنا انٹرپرینر سب بن سکتا ہے، اور ایک آدمی پوری کی پوری علاقے کی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ایک مجذوب بزرگ سے ابھی ملاقات ہوئی یہاں بمبئی کے سفر میں، عجیب و غریب، وہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے میں وہ نہیں بتاؤں گا، وہ عجیب ہی قسم کے مجذوبوں کی دنیا ایک ہوتی ہے، صوفیہ اکرام ہمارے فرماتے ہیں، وہ کچھ اسی ٹائپ کے آدمی تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کے حوالے سے یا ان کے کسی اور ساتھی کے حوالے سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کوئی آدمی کسی شہر کی طرف بیٹھ کر رخ کر کے توجہ کے ساتھ ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ دے اگر، تو پورا علاقہ سیٹ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا بھئی یہ پڑھ دو، کہیں بیٹھ کے پڑھ دو،
احمد آباد میں پڑھ دو، دلی میں پڑھ دو، بمبئی میں پڑھ دو. تو وہ بہت عجیب بات کہی. وہ بات تھی، وہ تھی کہ وہ اللہ اللہ کرنے والا نیچے سے اوپر تک پیور ہونا چاہیے، اخلاص بھی ہو، تقوی بھی ہو، پھر دیکھو کیسے معاملے بدلتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک دنیا ہے. اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے ان کو یہ ساری چیزیں بہت سی مل جایا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما لے. یہ بڑی دعا مانگنے کی چیز ہوتی ہے. الغرض میں جو آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ صرف یہ تھی کہ خوشی سے قربانی دینا. خوشی سے قربانی دینا یعنی جو آپ کر رہے ہیں بالکل آپ فوکس رہیں کہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے گا. مثال کے طور پر ایک بڑی اچھی بات، کل ایک ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام میں تھا، انہوں نے بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ جب تمہیں کسی پر اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے، پھر وہ تمہیں جو راہ بتائے پھر وہی کرو، بس انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اس نے ایک مثال بڑی شاندار دی. اس نے کہا ایک آدمی تھا، وہ مینٹور تھا، وہ لوگوں کو صلاح دیا کرتا تھا. تو اس نے ایک کوچنگ میں جا کر یا ایک کسی ادارے میں جا کر کہا کہ 50 فٹ گڈھا کھودو گے تو پانی مل جائے گا. تو لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو ایک آدمی نے جو ہے 50 فٹ گڈھا کھودا، اس کو پانی مل گیا. دوسرا لڑکا تھا، اس نے کہا تو 50 فٹ کھودنے کو کہا ہے نا، اس نے 5 فٹ کے 10 گڈھے کھود دیے. 5 10 پنجے 50. اور وہ آیا اس کے پاس اور کہنے لگا صاحب پانی نکلا ہے تمہارا؟ کہنا ہاں نکلا ہے. یار میں نے بھی 50 فٹ کھودا، میرا نہیں نکلا. کہا کیوں؟ مجھے چل کے دکھاؤ. اب جب پہنچے، جگہ بھی ایک ہے، زمین بھی ایک جیسی ہے، اس کا نکل آیا، اس کا کیوں نہیں؟ جب وہ پہنچا کہنے کہاں کھودا ہے؟ کہنے 10 گڈھے کھودے ہیں 50 فٹ 5 فٹ کے. یہ دیکھو، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ تھوڑی کہا تھا کہ 10 گڈھے کھود دو، یہ کہا تھا 50 فٹ ایک گڈھا کھودو نیچے تک، تب پانی نکلے گا. دیکھ میں نے کھودا، پانی نکلا کہ نہیں نکلا؟ تو جب آپ فوکس ہو جاتے ہیں یہی کام ہے، بس یہی کرنا ہے انشاءاللہ، تب آپ دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ راہیں کھولتا چلا جاتا ہے آپ کے لیے. تو یہ بالکل طے شدہ بات ہے اپنی زندگی کی. سائیکولوجی کا فیکٹ ہے بہت بڑا. فوکس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خود اعتمادی کی یہ نشانی یاد رکھیں کہ جو آدمی خود اعتماد ہوتا ہے وہ اپنی محنت میں قربانیاں خوش ہو کر دیتا ہے. کانفیڈنٹ لیول اس کا ہوتا ہے میں کامیاب ہوں گا. کچھ نہیں ہوگا، آپ کرتے رہیے، دنیا کچھ کہتی رہے، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اس لیے آپ نے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا ہوگا، بہت سے بندوں کو، کہ وہ اپنے کام میں لگے ہوئے. صبح اٹھنا وہی ذکر، صبح اٹھنا وہی تلاوت، صبح اٹھنا وہی اشراق، صبح اٹھنا وہی تہجد، صبح اٹھنا وہی نماز، صبح اٹھنا وہی اللہ سے مانگنا. ایک ان کا روٹین ہے، کر رہے ہیں. ایک وقت آتا ہے میچورٹی لیول کا، ایک وقت آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اپنے آپ. ثم يودع له القبول في الارض، پھر اس کے بعد زمین میں ان کو قبولیت مل جاتی ہے. پھر آدمی کہتا ہے ابھی یہ تو ہم لوگ تو، یہ تو ساتھ میں یار ساتھی پڑھتے تھے، ساتھی کھیلتے تھے. اس نے محنت کر لی، آپ نہیں کر پائے. اس نے کام کیا، آپ نے نہیں کیا. بھلا ایک بات بتائیے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم والے برابر ہو جائیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اتباع کرنے والوں کو اور نافرمانی کرنے والوں کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے فیصلے کر رہے ہو تم لوگ؟ یہ واضح فیصلے ہیں اللہ کے، دو ٹوک، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. جو آدمی لگاتار ایک کام کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس پر راہیں کھول دیتے ہیں. آپ اس کو آج کی دنیا میں دیکھیں. آج کی دنیا میں آپ کہیں گے کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یوٹیوب پر جا کر پڑھ لیے. صوفیہ کی زمان میں دینی اعتبار سے استقامت ہے، جم کر کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ترقی دے دیتے ہیں. ایک نور محمد جنجانوی جنجانا قصبے میں بیٹھا تھا. جنجانا میں چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں بیٹھ کر بچوں کو الف با تا سا، یہی الف با تا سا پڑھا رہا تھا. اس نور محمد جنجانوی کو ایک شاگرد مل گیا، امداد اللہ مہاجر مکی. وہ ایک امداد اللہ مہاجر مکی کیا بنا؟ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی. قاسم نانوتوی ان سے بیعت، رشید احمد گنگوہی ان سے بیعت، ضامن شہید ان سے بیعت، حسین احمد بدری ان سے بیعت، اور اللہ بھلا کرے آپ کا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے بیعت. وہ بھائی ایک پوری کی پوری ٹیم کھڑی کر دی. ایک صاحب
جب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حرم میں ہجرت کر کے چلے گئے تھے، وہاں ایک صاحب پہنچے، کہنے لگے مولوی صاحب ماشاءاللہ ہمارا مدرسہ بڑی ترقی کر رہا ہے، الحمدللہ بڑے دیوبند کی بڑی ترقی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے؟ حضرت سے فرمانے لگے تو حضرت نے بڑی ٹھنڈی سانس لی، حضرت نے فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اور ہمارا مدرسہ ترقی کر رہا ہے؟ یہاں ہم نے اللہ کے حضور اپنی پیشانی گھس دی اور اللہ سے اس بات کو منوا لیا کہ اللہ یہ مدرسہ باقی رہ جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ تو کہیں سے کسی کی دعائیں کام کر رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں اس لیے ایک ہمارے فیروز آباد میں ایک بزرگ تھے، ان کو غیر مسلموں نے جلا دیا تھا، صف میں لپیٹ کے جلا دیا تھا۔ حضرت مولانا نور حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے امام تھے، سن 72 کے فساد میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ تو ابا کہنے لگے کہ ایک دن میں ان کو گھر لے آیا اور لا کے میں نے ان کی بڑی خدمت کی اور بڑا ان کو کھلایا پلایا، خدمت کی، تو تعلق تھا۔ تو کہنے لگے ماسٹر صاحب دعا کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے دعا کے لیے کہنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا کے لیے کہتے تو سب رہتے ہیں، حضرت دعا کر دیے، حضرت دعا کر دی، حضرت دعا کر دیے گا، یہ دعا کہنا ہے۔ اور دعا لینا یہ ہے کہ کام ہی ایسا کر دیا کہ دعا کے وقت یاد آ جائے۔ میں زامبیا میں تھا تو وہاں ایک حضرت پیر صاحب کے خلیفہ تھے، ہوں گے یقینی طور پہ، تو کہنے لگے کہ اپنے بیان میں فرمانے لگے کہ مجھ سے کسی نے کہا حضرت خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کہتے ہیں نا خاص دعاؤں میں، تو انہوں نے برجستہ جواب دیا خاص تعلق رکھو گے تو خاص دعاؤں میں یاد رہو گے، خاص تعلق ہی نہیں ہے تو خاص دعائیں کہاں سے ہوں گی؟ تو مولانا نور حسن صاحب نے ابا سے ہمارے فرمایا کہ ماسٹر صاحب آپ دعا کے لیے کہہ نہیں رہے ہیں، میرا جسم کا رواں رواں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے، یہ دعا لینا ہوتا ہے۔ تو دعا لینا سیکھیں، کہنے کو تو سبھی تو کہتے رہتے ہیں بھائی آپ دعا کریے، آپ دعا کریے، آپ دعا کریے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنے مشن پر ڈیڈیکیٹڈ رہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں، اس سے گھبرائے، یہ ایک نشانی ہے۔ آج آخری 2 نشانیاں اور نمبر 5 یا 4 جو بھی ہوگی، ایسا آدمی جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے، معافی مانگتا بھی جلدی ہے اور معاف بھی جلدی کر دیتا ہے۔ ہر کانفیڈنٹ آدمی کو آپ دیکھیں بھائی معاف کر دینا، غلطی سوری۔ اور جس آدمی کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے، ہم کسی سے معافی مانگیں گے، یہ دراصل احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ان سے معافی مانگ لی تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ کبھی بھی خود اعتماد شخص ان سب چیزوں کو نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے میں معافی مانگنے تو چھوٹا تھوڑی ہوں گا۔ نگاہ وہاں پر ہوتی ہے کہ تم میں جو آدمی حق پر ہے اور حق پر رہتے ہوئے بھی وہ جھگڑے کو چھوڑ دے، بنی لہو بیت فی ربض الجنہ، اس کے لیے جنت کے درمیان محل بنائے۔ حضور نے فرمایا انا زعیم، میں ذمہ دار ہوں اس آدمی کے لیے جو حق پر رہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹ جائے، میں ذمہ دار ہوں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ تو یعنی وہ معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں جلدی نہیں کرے گا۔ ہمارے گھریلو خاندانی حالات ایسے ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے جھگڑے کو لیے بیٹھے رہتے ہیں، اندر بیماری کو دعوت دے رہے ہیں، آپ ذہن صاف رکھیے، فوراً معاف کریے، بھائی یہ ٹھیک ہے جاؤ بھائی جاؤ معاف کر دیا۔ والکاظمین الغیظ، میں نے وہ پڑھی تھی آپ کے سامنے آئے، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو دبا دے جانے والے۔ اور اس کی ایک تفسیر میں نے خود براہ راست دیکھی تھی، وہ یہ تھی، ایک مجموعہ تفسیر تھا مدینہ منورہ میں، میں نے خود اس کی تفسیر وہاں یہ دیکھی تھی، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو چینلائز کر دینے والے لوگ۔ غصہ یہاں لگا ہوا ہے، یہاں پر غصہ آیا، کسی نے آپ کے خلاف کوئی سخت بات کر دی، آپ کو بہت بری لگی۔ اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اسے جواب دے دیں، آپ نے نہیں دیا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا آپ گھونٹ پی کر بیٹھ جائیں، وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ آپ نے کہا اچھا مجھے ایسا کہا، میں اب اس غصے کو چینلائز کرتا ہوں، یہاں لگاتا ہوں، اب میں ایسا بن کے دکھاؤں گا، اب میں یہ بن کے دکھاؤں گا، اب میں یہ بن کے دکھاؤں گا، یہ چینلائز کر دینا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اپنے خاندانی گھریلو جھگڑوں میں معاف کریے، درگزر کریے، آگے بڑھیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم نے صبح کے پیغام میں بھی بہت پہلے یہ مثال دی تھی۔ ایک پروفیسر ایک کلاس کے اندر داخل ہوا اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیچر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کتاب پڑھاتے ہیں، سبجیکٹ پڑھاتے ہیں،
کچھ ٹیچر زندگی کے اسباق پڑھاتے ہیں، لیسن آف لائف دیتے ہیں. یہ ٹیچر جو ہوتے ہیں یہ مائنڈ کے شیپ کو تبدیل کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ذہن بدل دیتے ہیں. یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیچر ہونا، استاد ہونا، یہ براہ راست محمد الرسول اللہ کی نیابت ہے. براہ راست. کیوں؟ میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھ کو معلم بنا کر بھیجا گیا، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا. تو ہر ٹیچر یہ نائب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ ٹیچر داخل ہوا، ایک پانی کا گلاس سامنے رکھا تھا. اس نے لوگوں سے سوال کیا، یہ جو پانی کا گلاس رکھا ہے اسے تم لوگ کتنی دیر اسٹریٹ ہاتھ میں ایسے پکڑ لو گے؟ تو ایک نے کہا 5 منٹ. نے کہا 5 منٹ پکڑ لو گے؟ اچھا یہ بتاؤ اور زیادہ دیر؟ کہنا پھر درد ہونے لگے گا. اچھا اور زیادہ 1 گھنٹے؟ صاحب ہاتھ کام کرنا بند کر دے گا ہمارا. کہنا اگر 2 گھنٹے پکڑے رہو تو؟ کہنا تو پھر ہاتھ ہمارا شل ہو جائے گا، اس پہ فالج جیسا کوئی اثر ہو جائے گا. اگر دن بھر پکڑے رہو؟ کہنا حضرت ہاتھ ہی ختم ہو جائے گا پھر تو. کہنا بس میں تم کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، جب یہ 50 گرام کا گلاس تم 1 گھنٹے سیدھے نہیں پکڑ سکتے ہو تو اپنے دل کے اندر اس کی طرف سے، اس کی طرف سے، ان کی طرف سے، ان کی طرف سے اتنا بوجھ ہر وقت کیسے لادے رہتے ہو؟ یہ بوجھ لادے رہو گے بیمار ہو جاؤ گے، بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو جاؤ گے، الجھنوں میں آ جاؤ گے. جی اس نے یوں کہا، فلانے نے ایسا کہہ دیا، فلانے نے ایسا کہہ دیا. اپنے حافظے کو لوگوں کی طرف سے کمزور بنائیے، بھول جائیے. میں نے فلانا کہا تھا، اچھا بھائی مجھے تو یاد نہیں ہے، مجھے معاف کر دیا. ہاں میں نے پہلے معاف کر دیا تھا، ختم ہو گئی بات. چھٹی. فری رہیے، آزاد رہیے، خوش رہیں گے انشاءاللہ. ورنہ جس سے اختلاف ہے جیسے وہ سامنے آئے گا آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. وہ گھڑی باندھ کے دیکھیے گا، وہ والی آج کل چل رہی اسمارٹ واچ ہے، اسمارٹ واچ کہلاتی ہے، اس کو باندھیے گا. اور جس سے آپ کا اختلاف ہے وہ سامنے آئے تو اپنی آپ پلس چیک کریے گا فوراً، ایسے کر کے آپ دیکھیں گے بڑھے گی. بلڈ پریشر چیک کریے گا بڑھے گا. ناک کے نتنے پھول رہے ہیں، پریشان ہو رہا ہے، حالات خراب. اچھا جواب دینا تھا یار، یہ آ گیا. وہ کہیں کسی ایونٹ میں جا رہا ہے، حاسد ہمیشہ پریشان رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، الجھن میں رہتا ہے. فری رہا کریے ہمیشہ، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے معمور رکھیے. درود پاک کا ورد جاری رکھیے، استغفار کا ورد جاری رکھیے. آپ کو آپ کے کام دوسروں کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ہی نہ دیں، موقع ہی نہ دیں. اتنا کام اپنے ذمہ لگائیے، آپ فری رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے گا انشاءاللہ. تو اس لیے خود اعتمادی کی ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے معافی مانگنا، معاف کر دینا. ٹھیک ہے غلطی ہوگی، سوری. موٹر سائیکل آپ دیکھیں گے فرید آباد میں بہت ہوتا ہے، موٹر سائیکل سے جا رہا ہے، رکشے والے کو ٹکر لو، گاڑی روک اور لڑ رہا ہے، کھڑے ہو کے گالی دے رہا ہے اسے، برا بنا. ارے بھائی کتنا ٹائم ہے اس کے بعد، میں یہی سوچتا ہوں. ٹکر لگے، سوری بھائی غلطی ہوگی، معاف کرنا بھائی، چلو آگے چلو. ہمیشہ ترقی کرنے والے لوگ پنگے نہیں لیتے ہیں، راستے بناتے ہیں. آپ سیدھے جا رہے ہیں، دروازہ یہ والا بند ہے، ادھر دیوار ہے، تو آپ دیوار میں ٹکر ماریں گے؟ آپ دوسرا راستہ تلاش کریں. ادھر کوئی ہے، ادھر بھی دروازہ بند ہے، تو آپ کھمبے میں ٹکر ماریں گے؟ آپ کہیں ادھر سے نکل جاؤ. عقل مند آدمی ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. زندگی کی راہ میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی آپ کی شادی ہوگی، بہت سے لوگوں کی اپنی رشتہ داری، سسرال کی رشتہ داری، سالے سالیاں، فلانا ڈھکانا، سلحجیں، یہ وہ دنیا جہان کے مسئلے آپ کے پاس آئیں گے. آپ تو پھر اسی کے ہو کے رہ جائیں گے، کچھ کر ور نہیں پائیں گے. معاف کر دیجئے، معافی مانگ لیجئے. ٹھیک ہے. آخری بات جو کانفیڈنٹ آدمی کے اندر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا ہے، کیسے بھی حال آتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہر وقت اس کی نگاہ رہتی ہے. ایاک نعبد، مالک ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے جس نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ابھی وہ نگراں ہے اس کی. اگر تعلق صحیح ہو اور تعلق میں خرابی نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے، راہیں کھولتا ہے، آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر قدم قدم پر مدد فرماتا ہے. آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت طائف تشریف لے گئے ہیں، وہاں پر جب آپ پر پتھر برسائے گئے ہیں
آپ دکھ اور تکلیف کی حالت میں واپس ہو رہے ہیں، تو وہ جو دعا مانگی نا آپ نے، وہ شاہکار ہے، عربی ادب کا شاہکار ہے، عجیب و غریب دعا مانگی ہے۔ اس میں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اس کا ایک ٹکڑا میں بتا رہا ہوں، اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں، اگر آپ مجھ سے خفا نہیں، پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر آپ ناراض نہیں پھر کسی کی پرواہ نہیں، پھر تو کوئی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ جیسے آپ بالکل ایسا تصور ہے جیسے آپ کسی سے بڑے اختلاف کے بعد اپنے کسی بڑے کے پاس جائیں اور کہیں اختلاف یہ ہے آپ بتائیے، اور وہ بڑا کہے تم پریشان مت، ہم ہیں تمہارے ساتھ، تو آپ کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں، آپ ہیں، آپ کا آدھا پریشر ویسے چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان والا جب جاتا ہے، کام کرتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، حالات آتے ہیں، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے تسلیاں اترتی ہیں اس کے لیے، کہتا پریشان مت ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ابو بکر پریشان ہی تو تھے، جب غار ثور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب چھپایا تھا اور خود نگرانی کر رہے تھے تو پریشان ہی تو تھے۔ کفار مکہ وہاں کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے دیکھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ ہم نے جا کے خود دیکھا تھا، وہ ہمارے ساتھ 3-4 لوگ تھے، میں نے کہا دیکھو میں تو اندر جا رہا ہوں اور تم کھڑے ہو یہاں پر، دیکھتا ہوں کیا وہ صورتحال کیا ہے۔ وہ ہے ہی اسی طرح سے غار، عجیب اس کی بناوٹ ہے۔ خیر بہرحال محمد رسول اللہ کے قدم وہاں پڑے ہیں تو کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو وہ یا رسول اللہ اگر نیچے انہوں نے پیر بھی دیکھ لیے تو ہم تو پھنس گئے، ہم تو گئے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تسلی سے کسی وقت اس آیت کو پڑھ لیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کیا کانفیڈنٹ لیول تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان مت ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دسیوں واقعات آپ کو سیرت میں، صحابہ کی زندگی میں مل جائیں گے جہاں موٹیویشن سے لبریز اور انسانی زندگی کو نیچے سے اوپر لے جانے سے اس سے متعلق سینکڑوں چیزیں، سینکڑوں اسباق مل جائیں گے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات پوری کروں گا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ واقعہ اسی سفر کا ہے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا ہے اور آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں آپ کا پیچھا کفار و مشرکین نے کیا اور ان میں سے ایک آدمی سراقہ جس کا نام تھا، جو بعد میں ایمان بھی لائے، وہ پہنچ گئے، اور بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس کو نقل نہیں کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے جو الفاظ فرمائے آپ دیکھ لیے، ایک تو ہجرت ہے، گھر کا چھوڑنا ہے، کتنا سامان آپ کے ساتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ آپ کیا فرما رہے ہیں، سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کیسر و کسرا کے خزانے تیرے پیر میں ہوں گے اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے ایک آدمی جو اپنے گھر سے بھی محروم کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر کتنی ہے، اور وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے کہ میری جو دعوت ہے، جو میرا دین ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ دعوت تو عام ہو کر رہے گی۔ فاطمہ میری بیٹی، یہ آج تو رو رہی ہے، آج تیری آنکھ میں جو آنسو ہیں، گھبرانا نہیں، کیوں؟ مجھے پریشان کیے گئے اس لیے، خدا کی قسم تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے گھر کے اندر داخل ہو کر رہے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ لیول دیکھیے کانفیڈنس کا کہاں پہنچا ہوا ہے کہ یہاں تو ابھی حالات یہ ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ ختم کر دیے جائیں گے، یہ لگ رہا ہے کہ مار دیے جائیں گے، یہ لگ رہا ہے کہ یہ دعوت مٹ جائے گی، یہ لگ رہا ہے کہ اب دین یعنی باقی رہنا نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود اعتماد دیکھیے کہ تیرے باپ کا دین ہر گھر کے اندر داخل ہو کر رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ اعتماد تھا اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اچھا، ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک ناز ہوتا ہے۔ اعتماد اور ناز ہے نا، ان دونوں میں فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی بات سن لیے، پھر انشاءاللہ بات پوری کرتے ہیں۔ اعتماد اور ناز کا فرق یہ ہوتا ہے، کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ناز کا ہوتا ہے، نہیں اللہ یہ والا کام کرنا ہے، یہ والا کام کرنا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے بارے میں ایک بڑے بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناز کے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ سے چیزیں منوا لیا کرتے تھے۔ ہم جیسے طالب علموں کے ذہن میں سوال آیا کہ بھائی یہ کیسے یار،
تھوڑا سا. پھر نگاہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے موقع پر اس دعا پر گئی. تھوڑے سے صحابہ ہیں, معرکہ درپیش ہے, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبدک علی الارض ابدا. اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر دھرتی پر تیری عبادت نہیں ہوگی, اللہ مدد کر دیجئے. یہاں ناز کا پہلو ہے, یہاں اللہ سے ناز کا تھا. اللہ اگر یہ آج چلے گئے, اگر یہ مار دیے گئے, اگر یہ قتل کر دیے گئے, اگر یہ ختم کر دیے گئے, اگر یہ شہید کر دیے گئے, تو اس دھرتی پر اب آپ کی عبادت نہیں ہوگی. ابو بکر یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے, یہاں تک کہ ہم آپ کے بغل کی سفیدی کو دیکھ رہے تھے, اور ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے, آپ کی اتنی دعائیں, آپ دعا مانگ رہے ہیں, آپ لاڈلے, آپ محبوب, بس کیجئے. تو اس وقت ناز تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ چیز ہماری زندگی میں تب پیدا ہوتی ہے, تب آتی ہے جب انسان کو اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے وہ لاڈ کا واقعہ, آپ نے لاڈ کا وہ مسلم شریف میں, بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ ایک دیہاتی جا رہا ہے, اور دیہاتی جاتے ہوئے کہہ رہا ہے, اے اللہ اگر کبھی آپ مجھے مل جائیں تو میں آپ کے سر پہ تیل لگاؤں گا, آپ کے کندھا کروں گا, آپ کے بال اچھی طرح بناؤں گا, جوئیں وغیرہ نکالوں گا آپ کی. اور موسیٰ علیہ السلام تو جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, کیسی باتیں کر رہے ہو. تو کیا کہا گیا, موسیٰ رک جاؤ, یہ جو کہہ رہا ہے نا یہ محبت میں کہہ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو اعتماد نصیب فرمائے. اور میں نے جو شروع سے بات کی تھی میں اس کو 1 منٹ میں دہرا دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کا جو بنیادی موضوع ہے یا مضمون ہے, یا یہ کہیے کہ قرآن پاک کے بنیادی مضامین کا اہم ترین حصہ یہ ہے تزکیہ نفس, انسان کے نفس کی اصلاح ہو جائے, انسان کا دل بدل جائے. نفس بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے, ان میں ایک دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو وہ دل صاف ستھرا ہو جائے, یہ بنیادی مضمون ہے. اسی لیے قرآن پاک میں جنت میں جانے والوں کے سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ کا انعام و اکرام ہوگا, تو وہاں فرمایا جائے گا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ, یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے بنیادی طور پر جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں. ان میں ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی خدا اعتمادی اور خود اعتمادی کی خوبصورت عادت اور صفت سے متصف ہو جاتا ہے. اب خدا اعتمادی اور خود اعتمادی اس کی نشانیاں کیا ہیں, جس کو ہم سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں, وہاں ہم نے بتایا تھا بنیادی طور پر آپ کو کہ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی اللہ کی اجازت کا مطلب کیا ہے؟ جواب بہت آسان الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کا مطلب اللہ نے جو ہم کو اختیار کی آزادی دے رکھی ہے. جواب سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے آزادی کیوں دی؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ آزادی نہ دیتا سب مجبور ہو جاتے تو اللہ کی جو جنت و جہنم کا جو فیصلہ تھا وہ کس بنیاد پر ہوتا؟ سب نیک ہوتے, سارے کے سارے بزرگ ہوتے, کوئی برا ہوتا ہی نہیں. پھر وہاں ایک بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے بارے میں جو فیصلہ فرمائے گا وہ انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر فرمائے گا. اچھا کام اپنے ارادے سے کیا, آزادی ہے. برا کام اپنے ارادے سے کیا, نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہے. وہاں ایک چھوٹا سا جملہ میں نے بولا تھا, دین کو 3 لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں, اپنے شعور اور ارادے اور ساتھ میں یکسوئی کے ساتھ کیا جانے والا کام جو شریعت کے تابع ہو وہ دین کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ میں نے یہ بتایا تھا اس کے بعد کہ جو آدمی کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اختیار کی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے, غلط استعمال نہیں کرتا ہے. یہ اس کی خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی نشانی ہوتی ہے. پھر اس پہ میں نے بہت سی مثالیں دی. دوسری نشانی یہ تھی کہ ایسا آدمی تعریف سے بھولے گا نہیں, تنقید سے کبھی پریشان نہیں ہوگا. بتائے گا سب چنگا سی, بہت بڑھیا, اور اس بات ہم بڑھیا, ٹینشن کی بات نہیں, کام کرتے چلے جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہاں بتایا تھا کہ کام لگن سے خود اعتمادی سے کرنا ہے. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ بتایا تھا کہ خوشی سے قربانی دے گا. ایسا آدمی خوشی سے قربانی دے گا. خوشی سے قربانی وہی آدمی دیتا ہے جو آدمی اپنے مقصد اور اپنے ایم میں کامیابی کا یقین رکھتا ہو.
جس کو یقین نہیں ہوتا وہ کبھی قربانی دیتا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مشہور واقعہ میں نے نقل کیا تھا. پھر اس کے بعد وہ اگلی بات بتائی تھی اس کے لیے معافی مانگنا اور معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس کا اگلا پوائنٹ, چوتھا پوائنٹ یہ بتایا تھا, یا پانچواں پوائنٹ جو تھا وہ یہ بتایا تھا کہ ایسا آدمی خود کو بے سہارا نہیں سمجھتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے, کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے, کوئی ہے ایسا جو مجھے چھوڑے گا نہیں کسی بھی حال میں. پھر درمیان میں عبدیت کے سلسلے میں کچھ باتیں آئی تھیں. یہ بڑی بنیادی باتیں اگر ہم انہیں یاد رکھیں اور اپنے اندر چیک کر لیں کہ کیا ہم ان پر کھرے اترتے ہیں. اگر ہم ان پر کھرے اترتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت شک کی بات ہے کہ ہمارے اندر اعتماد ہے, ہمارے اندر کانفیڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خود اعتمادی اور خدا اعتمادی نصیب فرمائے اور اپنے کرم سے اپنے مخلص بندوں میں شامل فرمائے. اپنی محبت کا اللہ تعالیٰ ہم کو جام پلائے, اپنی محبت ہم کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے رضا والے کاموں میں لگنا آسان فرمائے.